بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 رمضان المبارک سن 1443 ہجری جمعہ کے دن گزر جانے کے بعد شام سے اعتکاف کی اہم ترین عبادت کا آغاز ہوگا۔ 20ویں رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے جو حضرات اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھنا چاہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ 20 رمضان کا افطار مسجد کے اندر کریں۔ اعتکاف کا بیٹھنا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں ایک اہم ترین عبادت سمجھا جاتا ہے، اور اعتکاف رمضان کے اخیر عشرے یعنی 10 دنوں میں بیٹھنا سنت مؤکدہ ہے۔ رحمت دو عالم حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ قیام کے دوران مکمل 10 برس ہر سال رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا، لہٰذا یہ سنت مؤکدہ ہے اور قریب واجب کے ہے۔ مگر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے میں ہر سال اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ ایک سال سفر کی وجہ سے نہ بیٹھ سکے تو دوسرے سال اپنی زندگی کا جو آخری سال تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ علماء کرام نے اسے سنت مؤکدہ علی الکفایہ لکھا ہے کہ اگر کسی محلے، بستی، گاؤں یا علاقے کے چند لوگ یا کوئی شخص اعتکاف بیٹھ جائے تو ساری بستی محلے کی طرف سے سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا سستی، کاہلی، انجانے پن یا نادانی کی وجہ سے یا جان بوجھ کر، تو سارے کے سارے محلے، گاؤں، علاقے، بستی والے گناہگار اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ لہٰذا اعتکاف جیسی اہم ترین عبادت کو خوب ذوق سے، شوق سے، اہتمام سے اور خوب لگن سے جو ہے وہ کرنے کی کوشش میں انسان کو لگے رہنا چاہیے، اور شروع رمضان ہی سے یہ نیت رکھنی چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کریں گے۔ آج شام کو اعتکاف شروع ہو رہا ہے، لہٰذا جن حضرات کی نیتیں ہیں اللہ پاک آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور جو ابھی تک نیت نہ کر سکے وہ نیت بنائیں، ارادہ بنائیں کہ ہم آج شام سے اعتکاف ضرور کریں گے۔ اعتکاف کی کس قدر فضیلت اور اہمیت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے لیلۃ القدر کو رمضان کی اخیر طاق راتوں میں رکھا ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ جو شخص اعتکاف میں بیٹھے گا اس کے 24 گھنٹے عبادت میں ہیں، وہ لازمی طور پر شب قدر کو پا لے گا، اور جو شخص شب قدر کو پا لے عبادت کے ساتھ، اللہ پر اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت کا اجر و ثواب ایک شب کا 80 سال سے زیادہ عبادت کا جو ہے وہ اجر رکھتا ہے۔ شب قدر میں عبادت، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو ایک رات کی عبادت یہ برابر ہے 80 یا 83 برس کی عبادت کے۔ دوسری جگہ رحمت دو عالم حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف کرنا بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا کہ 3 خندقیں ایسی ہوں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی چوڑائی سے زیادہ ہو، یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے اعتکاف کرنے والا شخص جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس اہم ترین عبادت اور اس اہم ترین اجر و ثواب کی چیز کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اعتکاف کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ اللہ کے در پر پہنچ گیا کہ جب تک میری مغفرت نہ ہو، میری بخشش نہ ہو، میری دعائیں قبول نہ ہوں، مجھ سے اللہ راضی نہ ہو، میں اس سخی آقا اور کریم داتا کے در سے ہٹوں گا نہیں۔ 20ویں رمضان کی مغرب سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے 10 دن قیام کرنے کو
اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کے اندر کون سے کام کرنے کے ہیں، کون سے کام نہ کرنے کے، یہ آپ اپنے قریبی مستند علماء کرام سے ضرور معلوم کریں۔ البتہ چند موٹی موٹی چیزیں، اہم چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ اعتکاف کے اندر مسجد میں رہنا ضروری ہے، بغیر کسی شرعی یا طبعی ضرورت کے مسجد سے قدم کو باہر رکھنا اعتکاف کو توڑ دے گا، سنت اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آپ استنجے کے لیے، وضو کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی بھی ضرورت کے لیے مسجد کے گیٹ سے باہر قدم نہیں رکھیں گے۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ بغیر کسی مجبوری، عذر یا ضرورت کے مسجد سے باہر نکلے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یا آپ وضو استنجے کے لیے گئے اور باہر 10 منٹ، 5 منٹ، 2 منٹ کھڑے ہو کر آپ گپ شپ میں یا باتوں میں مشغول ہو گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا مسواک وضو میں اگر کرنی ہے تو چلتے چلتے کریں۔ بہت سارے لوگ جو بیڑی سگریٹ کے عادی ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے بہت کتراتے ہیں۔ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ وضو کے لیے رات میں جاتے ہوئے یا استنجا کرتے ہوئے اگر وہ اس بری چیز کے عادی ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس کا حکم کیا ہے، وہ دوران استنجا اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر تو غسل واجب ہوتا ہے احتلام کی وجہ سے تو فوری طور پر مسجد سے نکل جائیں اور بغیر صابن کا استعمال کیے جلدی سے غسل واجب ادا کر کے مسجد میں آ جائیں، اعتکاف ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص محض اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا یوں ہی عادتاً وہ مسجد سے باہر جا کر پانی سے نہاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ فقہاء اور علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر شدید گرمی ہو، بدن اور کپڑوں سے بو محسوس ہو رہی ہو تو وضو کی نیت سے جا کر جلدی جلدی 2-4 مگ اور جگ اگر جسم پر ڈال لے تو اس سے اعتکاف پر فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ چلتے چلتے آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں، لیکن باضابطہ ٹھہر کر، رک کر آپ کسی سے بات کریں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور مسئلہ بہت عام پیش آتا ہے کہ آپ استنجا خانے، وضو خانے مسجد کے پہنچے، آگے بھیڑ تھی تو اب وہاں پر جو آپ انتظار کریں گے اس سے اعتکاف پر فرق نہیں پڑے گا، چونکہ اب واپس آئیں گے تو پھر مزید لوگ وہاں انتظار میں کھڑے رہیں گے تو آپ کو مزید تاخیر ہوگی، چونکہ وہ مجبوری کے درجے میں ہے، اس لیے اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر گھر سے کھانا، پانی، افطار اور سحری کا سامان لانے والا کوئی نہ ہو، فقہاء کرام نے اجازت دی ہے آپ جلدی سے گھر جائیں، افطار کا سامان لیں اور واپس آ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کے دوران اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے یا گھر میں کوئی جنازہ ہو جائے یا خود بیمار ہو جائے یا گھر میں کوئی ایمرجنسی کیس ہو جائے اور آپ کو اعتکاف توڑنا پڑے تو اس اعتکاف کے توڑنے پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن جس دن آپ اعتکاف توڑیں گے اس کے بعد اگر آپ اعتکاف کرتے ہیں تو سنت اعتکاف تو ختم ہو جائے گا، لیکن نفلی اعتکاف اب آپ کر سکتے ہیں۔ البتہ جس دن آپ نے اعتکاف توڑا ہے اس دن کے اعتکاف کے بدلے میں عید کے بعد ایک روزہ رکھ کر غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جائیں اور دوسرے دن اس روزے کا جو ہے وہ افطار مسجد میں کریں، یعنی ایک دن ایک رات کا دوبارہ اعتکاف روزے کے ساتھ کرنا پڑے گا قضا کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ اگر بلا عذر کوئی اعتکاف توڑتا ہے تو گناہ بھی ہوگا اور ایک دن کے اعتکاف کی روزہ رکھ کر قضا بھی کرنی ہوگی۔ مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ خوشبو عطر کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ سرما لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، نئے کپڑے پہن سکتے ہیں، ضروری بات چیت کر سکتے ہیں، تلاوت، لیکن زیادہ کوشش کریں کہ آپ عبادت میں رہیں، نوافل میں رہیں، صلاۃ الاشراق، صلاۃ الاوابین اور چاشت کی صلاۃ الضحیٰ جسے کہتے ہیں وہ ادا کریں اور خوب نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت کا کریں، درود پاک کی کثرت کریں، استغفار اور تسبیحات کا ورد کریں اور حدیث کی، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، مسائل سیکھیں، قرآن سیکھیں، مسجد کے اندر موجود حفاظ اور قراء اور علماء کرام سے دین کی باتیں سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں اور خوب دعاؤں میں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں مصروف رہیں۔ البتہ ضرورت کی بات آپ کر سکتے ہیں، لیکن مسجدوں میں میلہ ٹھیلا لگانا اور گپے مارنا اور مجلسیں جمانا
اس سے اگرچہ اعتکاف تو ٹوٹے گا نہیں چونکہ آپ مسجد کے اندر ہیں، لیکن یہ اعتکاف کی روح، اس کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے، چونکہ اعتکاف خلوت اور تنہائی میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، معافی مانگنا اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا اور اس کو منوانا، یہ اعتکاف کی حکمت اور مقصد ہے۔ اس کے علاوہ آپ مسجد کے اندر، اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ عالم ہیں، کوئی شخص آ کر آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے، آپ بتائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، کوئی شخص آ کر آپ سے جو ہے وہ تشخیص کراتا ہے مرض کی، آپ نبض دیکھتے ہیں یا نسخہ لکھ کر دیکھتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، باضابطہ کلینک نہ لگائیں آپ مسجد کے اندر، وہ غلط ہے۔ چھوٹا موٹا کوئی سامان آپ کے پاس ہے، آپ بزنس مین ہیں، تو آپ فون کے ذریعے سے کوئی ڈیلنگ کر لیں تو وہ گناہ نہیں ہے، اس سے اعتکاف پر فرق نہیں پڑے گا۔ مثلا دکان پر کاروباری لوگ لگے ہیں اور آپ فون سے ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن 10 دن کے لیے ان تمام جھمیلوں کو اور کاموں کو چھوڑ دینا، یہی اعتکاف کا مقصد ہے۔ البتہ اگر کوئی کرتا ہے کام تو اس سے گناہ نہیں ہوگا، البتہ سامان مسجد کے اندر لا کر بیچنا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور یہ اعتکاف کے سراسر خلاف ہے۔ اس کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اعتکاف کے دوران اپنی اسٹڈی کر سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں، نوٹس بنا سکتے ہیں، تیاری کر سکتے ہیں ایگزام کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے عصری کتابوں کی تعلیم ہو اور اس کا پڑھنا ہو یا دینی کتابوں کی تعلیم ہو، اسٹڈی جو ہے وہ اعتکاف کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر برتن رکھ کر کوئی ٹب میں اپنے برتن دھو لینا، ہاتھ دھو لینا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چادر لٹکا کر، پردہ لگا کر جو ہے وہ تنہائی حاصل کرنا، اختیار کرنا، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ اپنا ایک کونا پکڑ لیا اور چادر لٹکانی ضروری ہے، جس کی وجہ سے مسجد کی دیواروں میں بھی وہ جو ہے وہ سوراخ اور بہت ساری جو ہے وہ مسجد کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ ضروری اور لازم اور واجب نہیں ہے، البتہ آپ تنہائی اختیار کریں، اس کی آپ کو اجازت ہے کہ آپ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کے دوران اگر کوئی شخص گھر سے اچھا کھاتا پیتا ہے اور اعتکاف میں کچھ نارمل قسم کے لوگ یا غریب اور مفلس لوگ بیٹھے ہیں، تو اتنا سامان گھر سے لے آنا یا اپنی مالداری کا اور چیزوں کا جو ہے وہ دھونس جمانا، یہ بھی اعتکاف کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹتا بھی ہے، اور بہت سارے وہ کام ہیں جن کے کرنے سے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مختصر سے وقت میں ان ساری چیزوں کا احاطہ کرنا ذرا مشکل ہے، لہٰذا یہی گزارش رہے گی کہ اعتکاف کی اس قدر اجر و فضیلت اور اس قدر اس کا ثواب اور اس قدر اس کی اہمیت ہے جو میں نے شروع میں عرض کی، اس کے پیش نظر ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اعتکاف کا خوب اہتمام کریں، اور چند ضروری چیزیں جو میں نے عرض کی کہ مسجد کے اندر رہنا ہے، جو بھی کرنا ہے مسجد کے اندر رہنا ہے، ان ساری چیزوں کو توجہ کے ساتھ ہم کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد کے باہر بالکل نہ نکلیں، خوب عبادت، ریاضت اور خوب دعائیں، تسبیحات، ذکر، درود پاک اور نوافل کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے، لیلۃ القدر ہم سب کو نصیب فرمائے، اور رمضان کی بہاریں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ ایک آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجدوں میں جا کر اعتکاف بیٹھتے ہیں، یہ بہت غلط اور نامناسب ہے۔ اگر آپ کے محلے میں کچھ لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں اور آپ کسی حکمت کے تحت، مثلا وہاں کوئی عالم ہیں، کوئی بزرگ ہیں، یا آپ وہاں سیکھنے سکھانے کا اچھا ماحول جو ہے وہ پاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ دوسرے محلے کی مسجد میں جا کر یا بڑی مسجد، جامع مسجد میں جا کر اعتکاف کرتے ہیں، تب تو اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کے گھر کے قریب محلے کی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھا، تو آپ اعتکاف اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھیں، اس کو ویران کر کے دوسری جگہ اعتکاف بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ دوسری جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت اور کوئی مذائقہ نہیں ہے، لہٰذا ہم سب کو اس کا اہتمام اور کوشش کرنی چاہیے۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے لوگوں کو کھانا تو کھلائیں، افطار کرائیں، سحری کھلائیں، لیکن آپ قیمت دے کر، اجرت یا پیسہ دے کر کسی کو ہائر کریں اور وہ اعتکاف بیٹھے، یہ گناہ ہے، اس سے اعتکاف نہیں ہوگا۔ لہٰذا 10 دن کا جو ہے وہ سارا کا سارا معاملہ اور مسئلہ ہے، جن لوگوں کو فرصت ہو وہ ضرور اعتکاف بیٹھیں۔ اور ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو کام رہتے ہیں، مصروفیت رہتی ہے، ڈیوٹی کا مسئلہ ہے،
یا دیگر کچھ مشغولیات ہیں، وہ سنت اعتکاف تو نہیں بیٹھ سکتے، یعنی ان کو روزانہ ڈیوٹی پر جانا ہے، چھٹی بھی نہیں لے سکتے، یا گھر کی کوئی مجبوری ہے، تو وہ لوگ نفلی اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کریں۔ نفلی اعتکاف یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دن اور رات کا وقت مسجد میں گزاریں، اور جتنی دیر آپ کے گھر میں، آفس میں یا دکان پر یا کاروباری مصروفیت ہو، اتنی دیر کے لیے آپ چلے جائیں۔ مثلا دن میں آپ کام کریں، اور شب اور رات میں آپ اعتکاف بیٹھیں، یا سیٹرڈے سنڈے آپ پورا دن پوری رات دیں، یا آپ 3 دن کا اعتکاف بیٹھیں، 4 دن کا بیٹھیں، 10 دن سے کم جتنا بھی آپ وقت دیں گے وہ نفلی اعتکاف میں شمار کیا جائے گا، اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ محض اس وجہ سے کہ ہم پورے 10 دن نہیں دے سکتے، کچھ دیر بھی اعتکاف نہ بیٹھنا، یہ بھی محرومی ہے۔ تو اس طرح اگر ہم اعتکاف میں خوب اہتمام، ذوق شوق، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنے کی کوشش کریں گے، اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اجر و ثواب بھی مرحمت فرمائے گا، اور ہمیں اس کی رحمتوں برکتوں سے اور شب قدر کی اللہ پاک انوارات سے ہم سب کو فیض یاب بھی فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمارے کہنے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔